بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، آج درس نمبر 1198 آپ کے سامنے پیش ہے، اور آج سورہ مریم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 سے 15 تک۔ چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، تو پکڑ کتاب کو، بقوة، قوت کے ساتھ، وآتینا، اور ہم نے انہیں دیا، الحکم، حکم، صبیہ، بچپن ہی میں، وحنانا، اور ہم نے دی شفقت، من لدنا، اپنی طرف سے، وزکا، اور پاکیزگی، وکانا، اور تھے وہ تقیہ، نہایت پرہیزگار، وبرن، اور نیکی کرنے والے، بوالدہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ولم یکن، اور نہیں تھے وہ، جبارا عصیا، نافرمان، سخت نافرمان، وسلام، اور سلام ہے، علیہ، اس پر، یوم، جس دن، ولد، وہ پیدا ہوئے، ویوم، اور جس دن، یموت، وہ مریں گے، ویوم، اور جس دن، یبعث، وہ اٹھائے جائیں گے، حیًّا، زندہ کر کے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، اور اپنے والدین کی خدمت گزار، نہ ہی وہ سرکش تھے، نہ فرمان، نہ ہی نافرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر جب حضرت یحییٰ بڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسری بات، ہم نے بچپن ہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دانائی بھی عطا فرما دی تھی۔ تیسری بات، خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی دی۔ چوتھی بات، حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے پرہیزگار تھے۔ پانچویں بات، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کی خدمت گزار بھی تھے۔ چھٹویں بات، حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان۔ ساتویں بات، سلام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اس دن جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بزرگان محترم، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کتاب سے مراد تورات ہے، وہ آسمانی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تشریف لائے، ان سب نے تورات شریف ہی پر عمل کیا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء وغیرہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہاں لفظ قوت استعمال کیا گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یعنی اس تورات کو خوب اچھی طرح یاد بھی کرو اور اس پر اچھی طرح عمل بھی کرو۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یحییٰ کو ان کے بچپن ہی میں حکم عطا فرمایا۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حکم سے مراد نبوت ہے، کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ انہیں بچپن ہی میں نبوت کی دولت عطا کی گئی، ورنہ عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ بعض مفسرین نے فرماتے ہیں کہ حکم سے فہم یعنی سمجھ مراد ہے، کہ ہم نے بچپن ہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سمجھ عطا فرما دی۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب اور دینی باتوں کے سمجھنے کی خاص صلاحیت عطا کی گئی تھی، اور انہیں حکمت سے نوازا کیا گیا تھا، جبکہ وہ ابھی 7 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 2 انبیاء ایسے ہیں جنہیں بچپن ہی میں نبوت عطا کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور کے بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے نہیں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وحنانا من لدنا، ہم نے یحییٰ کو اپنے پاس سے رقت قلبی یعنی نرمی عطا فرما دی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ دین حق کے سیدھے راستے پر بھی چلتا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، نرمی اور شفقت سے بھی پیش آتا ہے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جہاں نبوت، حکمت اور نرمی عطا کی گئی، وہیں انہیں پاکیزگی بھی عطا کی گئی. اسی لیے یہاں کہا گیا کہ وہ زکات، عربی زبان میں زکات کا اصل معنی پاکیزہ ہونا ہے. اور شریعت میں زکات کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اس کا وہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہر قسم کے گناہوں اور گندگیوں سے محفوظ، یعنی پاک و صاف رکھا گیا. وہ کہنا تقیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے اور اس کے حکموں کی فرمانبرداری کرنے والے متقی اور پرہیزگار بندے تھے. وہ برم بوالدیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے تھے، اور اپنے قول اور عمل سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے ہر حکم کو بجا لایا اور ہر اس کام سے رکے رہے جس کام سے ان کے ماں باپ نے ان کو روکا تھا. ولم یکن جبارا عصیا، حضرت یحییٰ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے کبھی گھون نہیں کرتے تھے، غرور نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سارے ہی لوگوں کے ساتھ عاجزی کا پیکر اور سچ چشمہ بنے ہوئے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس میں کبھی انہوں نے مخالفت نہیں کی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات اور ان کے بلند اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جانب سے ان کے لیے جو اعزاز دیا وہ یہ اعزاز تھا، وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ انسان پر تین حالتیں گزرتی ہیں، ایک تو پیدائش، دوسری موت، اور تیسرا حشر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولد، یحییٰ پر سلامتی ہو، امن ہو، امان ہو جس دن وہ پیدا کیے گئے. یوم یموت، اس دن بھی جس دن وہ مریں گے، ان کی وفات ہوگی، اور اس دن بھی جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. یوم یبعث حیا. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کے اوصاف کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.